جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین، اپنا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداء وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ سبا کی 46ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہہ دو اے رسول کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، صرف ایک موعظہ کرتا ہوں۔ قل انما اعظکم بواحدۃ، صرف اور صرف ایک موعظہ۔ اگر خداوند کریم اپنی مخلوقات کے لیے رسول خدا کی زبان سے جو نصیحت جاری کرتا ہے، بہت سارے امور ہے جس کی نصیحت اور اس کا مشورہ، اس کی وصیت جن الفاظ میں بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن خداوند کریم اپنے رسول سے کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوقات کو تمہارے ذریعے صرف ایک بات کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی صرف اگر اس جملے پہ غور کیا جائے کہ انما اعظکم بواحدہ، خود اس مطلب پہ انسان غور کرے تو سوچ سکتا ہے کہ یہ جو وصیت ہے، جو نصیحت ہے، یہ جو خدا کی ایڈوائس ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہوگی کہ اگر انسان کسی عالم دین کے پاس، کسی رہبر دینی کے پاس، کسی عارف کے پاس، کسی مجتہد کے پاس جائے، اپنے امام معصوم کے پاس جائے، ان بڑی شخصیات کے پاس جائے، ان سے کہے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، اور وہ اس کو چند چیزوں کی نصیحت کریں، تو جتنی بڑی وہ شخصیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ شخص اس مطلب کو زیادہ اہمیت کے ساتھ دیکھے گا کہ اس بڑی شخصیت نے مجھے اس بات کی نصیحت کی ہے اور اس کا مشورہ دیا ہے، بس اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اس شخص کا مقام زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ سننے والا اس مطلب کو زیادہ توجہ سے دیکھے گا۔ اگر امام معصوم ایک بات کی وصیت کریں، نصیحت کریں، تو وہ شخص جو اپنے امام کو اس حالت عصمت میں پاتا ہے اور ان کا اس طرح سے احترام کرتا ہے اور ان پہ عقیدہ رکھتا ہے، تو بہت زیادہ توجہ کرے گا کہ امام اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب خدا اپنے رسول سے کہے کہ دیکھو ان لوگوں سے کہہ دو میں تم کو صرف ایک بات کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جب چیز انسان سنتا ہے تو حتماً دیکھے گا کہ صرف اور اتنی ساری چیزوں کے درمیان، اتنے سارے امور کے درمیان، اتنی ساری وہ چیزیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں اس دین کے اندر، خدا وہ کون سی وہ چیز ہے کہ جس کی انسان کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، اور خدا کہتا ہے میں تمہیں موعظہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتا ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اے رسول ان سے کہہ دو کہ وہ جو ایک میری وصیت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے کہ خدا کے لیے قیام کریں۔ پہلی چیز خدا کے راستے میں قیام کیا جائے، للہ ہو، یہ قیام بھی للہ ہو۔ ان تقوموا، کھڑے ہو جاؤ، اور کس لیے کھڑے ہو جاؤ؟ خدا کے لیے، خالصتاً، صرف اور صرف خدا کے لیے۔ یہ قیام تمہارا جو ہے وہ خدا کی خاطر ہو۔ مثنی وفرادا، دو دو کر کے یا اکیلے، بلکہ یوں کہا جائے دو دو کر کے اور اکیلے، نہ فقط یہ کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ اجتماعی طور پر بھی یہ قیام ہو اور انفرادی طور پر بھی یہ قیام ہو۔ خدا کے راستے میں قیام کرو، اللہ ہی قیام کرو، خالصتاً یہ قیام کرو۔ ثم تتفکروا، اور پھر غور کرو، فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارا صاحب ہے، یہ جو تمہارا دوست ہے، یہ جو تمہارا کمپینین ہے، یعنی اشارہ رسول خدا کی ذات کی طرف ہے،
یہ ما بصاحبکم من جنہ، دیکھو یہ کوئی حالت جنون کے اندر نہیں ہے، اس پہ کوئی جنون طاری نہیں ہوا کہ تم اس کی بات پہ خدا نہ نعوذ باللہ اس پہ توجہ نہ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کس قسم کی بات ہے. نہیں، ما بصاحبکم من جنہ، یہ انتہائی عقل و شعور اور اس عصمت کی حالت کے اندر تم سے گفتگو کرتا ہے. ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم، یہ تو فقط ڈرانے والا ہے، ایک وہ نبی ہے جس کو ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے جو تمہیں ڈراتا ہے. من بین یدی عذاب شدید، کس چیز سے ڈراتا ہے؟ وہ عذاب جو تمہارے در پہ ہے، جو تمہیں درپیش ہے، اس سے تمہیں ڈراتا ہے. اس کی بات کو غور سے سنو، اس پہ کوئی جنون طاری نہیں ہے. اور کیا کرو؟ خدا کے راستے میں قیام کرو خالصتا للہ. یہ اس آیت کا ایک مختصر تھا جو واضح سا ترجمہ ہے. انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے اس آیت کا کیا پیغام ہے اور اس قیام للہ کا کیا مطلب ہے اور یہاں پہ ہمیں کس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے اور اس قیام کی کیا شرائط ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، انشاءاللہ اس کی گفتگو آنے والے دنوں میں مقصود ہے. اور پھر اس آیت کا حسینیت سے کیا تعلق ہے، امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے کہ جس کو موضوع بنایا گیا کہ حسینیت یہ وہ واحد الہی نصیحت ہے. اس کا انشاءاللہ رب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش ہوگی. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. لیکن سب سے پہلے واقعاً انسان جب اس ماہ محرم کے اندر داخل ہوتا ہے، ہر سال جب خدا اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ایک بار پھر اس کو انسان کو جب زندگی عطا کی گئی اور اس ماہ محرم کے اندر ہم نے دوبارہ سے سانس لی اور دوبارہ سے اس ماہ محرم کا آغاز کیا. 1444 ہجری قمری کا یہ محرم کہ 1340 تقریباً سال ہو چکے ہیں واقعہ کربلا کو، اور اب تک ہر سال جب یہ محرم آتا ہے اسی ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعہ ایک تازہ واقعہ ہے، ابھی رونما ہوا ہے. اس طرح سے مومنین کے دل جو ہے وہ اس کے اندر ایک حرارت اور ایک عشق اور ایک ولولہ پایا جاتا ہے. اور جس کو اس حدیث میں بیان کیا کہ جس میں فرمایا کہ ان لقلوب المؤمنین حرارتن، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اندر، اس قتل کے اندر یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک خاص حرارت پائی جاتی ہے. مومنین کے دلوں میں ان فی قلوب المؤمنین، جو مومن ہوگا اس کے دل میں ایک خاص حرارت ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ لا تبرد ابدا، کہ کبھی بھی یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ یہ خود بخود یہ آتش جو ہے، یہ حرارت جو ہے، انسان اس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اس کو شکر کرنا چاہیے. اگر یہ آتش کو، اس حرارت کو انسان اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر محسوس کر رہا ہے تو واقعاً مقام شکر ہے، اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. البتہ اس کے درجات ہیں کہ کس حد تک انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس حرارت کو. ایک دفعہ انسان اس حرارت کو محسوس کرتا ہے، اس ماہ محرم کے اندر آتا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھتا ہے، گریہ گزاری کرتا ہے، امام علیہ السلام سے اپنے اس محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس حرارت کو اس طرح سے وہ سامنے آتی ہے. لیکن کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اس سے بالاتر مقام پر جاتے ہیں، فقط یہ حرارت کو ان اشکوں تک ان کی حرارت محدود نہیں ہوتی بلکہ ان کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے. ان کی حرارت فقط ان کے اشکوں سے بڑھ کر، ان کے عمل سے بڑھ کر امام سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. جب اس فرش عزا پر آتے ہیں تو جس طرح سے ہم حرم مقدس امام میں جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، تو عزیزان محترم جس طرح سے عرفا کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ سمجھو کہ فرش عزا کوئی کم اہمیت کی جگہ ہے. جس طرح سے امام علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہو اور ان کی زیارت کرتے ہو، اس فرش عزا کو اسی طرح سمجھو. ہمارے پاس ایک حرم ہے، ایک حریم ہے. ایک حرم ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جہاں پہ امام علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور اس روضہ منور کے اندر جاتا ہے انسان، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں حرم ہے، ایک خاص مقدس مقام ہے. ایک حریم ہے، یہاں پر امام علیہ السلام کی قبر مبارک تو نہیں ہے لیکن حریم کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ ایک ایسی باؤنڈری، ایک مقدس ایک ایسی جگہ ہے کہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ فرض کر لیں کہ افکار کی جو ہے، افکار اور عقائد، اس کا ایک حصار ہے کہ اس کے اندر کون لوگ آتے ہیں، اس کے باہر کون لوگ ہیں. کون وہ لوگ ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ہم فکر ہیں، کون وہ لوگ ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ہم عقیدہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے باہر ہیں. اس حریم میں آنے کے لیے بھی کہ اگر ہم چاہیں کہ امام علیہ السلام کے ہم عقیدہ ہو جائیں، اس طرح سوچیں جس طرح امام علیہ السلام سوچا کرتے ہیں،
اس طرح ہماری رفتار و کردار ہو جائے جس طرح امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی اور اپنے انصار کی رفتار و کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس حریم کے اندر آنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح سے ہم حرم میں امام علیہ السلام میں جب جاتے ہیں تو آپ نے زیارت ناموں کے اندر آپ میں سے سب تقریباً انشاءاللہ کہ مقامات مقدسہ کی آپ زیارت گئے ہوں گے. جب ہم جاتے ہیں تو اذن دخول سے جو ہے اپنے اس زیارت کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا مولا مجھے آپ کے حرم میں آنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مقام اتنا زیادہ مقدس ہے کہ ہم بغیر اجازت کے یہ توہین سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے حضور میں اس طرح سے چلے جائیں. اجازت مانگتے ہیں اور پھر جو ہے جاتے ہیں. ہمیں اس حریم میں داخل ہونے کے لیے امام سے اجازت طلب کرنی چاہیے کہ کیا میں آ سکتا ہوں. یہ محرم کا چاند تو جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، لیکن کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں اس حریم کے اندر داخل ہو سکوں. اس کی اجازت انسان طلب کرے اپنے امام سے. اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اجازت دی جائے گی کہ ہاں تم آ جاؤ، اس حریم کے اندر داخل ہو. اور یہ جو فیض جو پہنچایا جائے گا، یہ خداوند کریم کا جو فیض ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے بندگان خدا کو، محبین اہل بیت کو، شیعان حیدر کرار کو جو اس ماہ کے اندر ایک خاص فیض جو ملے گا، اس کی میں اجازت طلب کروں کہ کیا وہ فیض مجھے مل سکتا ہے، کیا میں آپ کے قریب ہو سکتا ہوں. اب جتنا زیادہ میں احترام کے ساتھ، جتنا زیادہ میں عشق کے ساتھ، جتنا زیادہ میں امام علیہ السلام اس مطلب کو چاہوں گا، درخواست کروں گا، ان کے قرب کو چاہوں گا، تو یہاں پہ وہ چیز جو ہم اذن دخول میں پڑھتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ صادق آئی گرس تم دیکھتے کس طرح سے وہ یہاں پر آتی ہے. ہم اس اذن دخول کے اندر کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے امام، میں جو آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، میں اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. جب میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تردونا سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یرون مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جب جائیں کسی حرم مقدس کے اندر، وہاں پہ ایک ذریع ہو اور میں ایک جو ظاہر ہوں وہاں پہ کھڑا ہوا اور ہمارے اس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں. امام شہید ہیں خدا کی بارگاہ میں. ایک عام شہید کا مرتبہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں زندہ ہے، اس کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے. تو وہ امام، اس کا کیا مقام ہوگا؟ فرماتے ہیں یراؤن مقام، یا مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے جس طرح سے اگر آپ زندہ ہوتے اور خدا مجھے شرف حاصل دیتا کہ میں آپ کی زیارت کرتا، آپ کی خدمت میں آتا، اسی طرح سے اس وقت گرچہ آپ شہید ہو چکے ہیں اور میں اس طرح سے آپ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، لیکن فرق نہیں ہے، میں اسی طرح سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں اسی طرح سے آپ کا ظاہر ہوں جس طرح سے آپ کی حیات کے اندر ظاہر ہوں. تو میں کیسے سمجھوں گا کہ یہ جو میں مناجات کر رہا ہوں، یہ جو میں کلام کر رہا ہوں امام علیہ السلام سے، امام مجھے جواب دے رہے ہیں، یہ اس گفتگو کو میں کیسے سمجھوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی مناجات کے اندر اگر تم لذت کو محسوس کرو گے، اسے سمجھو کہ تمہارے ساتھ امام علیہ السلام تمہارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تم سے ہم کلام ہیں. اور اس لذت مناجات کے ایک اہم ترین علامت کیا ہے؟ وہ اشک ہے جو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. اس کو انسان کم نہ سمجھے. ان اشک، ان آنسوؤں کی جو ویلیو ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو انسان کم نہ سمجھے. واقعاً ان آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ انسان کی روح کو متصل کرتا ہے اپنے امام سے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری روح جو ہے امام علیہ السلام سے متصل ہو جائے، اس سے ہمارا ارتباط ہو جائے، تو ان اشکوں کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں. بخل نہ کریں انشاءاللہ کہ اس فرش عذاب پہ آنے والے افراد بخل نہ کریں. جب آنکھوں سے آنسو آئیں تو ان کو بہنے دے کہ یہ آنسو آپ کو اپنے امام سے متصل کریں گے، آپ کی روح کی طہارت کا باعث ہوں گے. بہت بڑا تحفہ ہے یہ محرم کا مہینہ مومنین کے لیے. اس کی قدر جانیں انشاءاللہ. ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. بس ایک ظاہر جو ہے کس طرح سے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، میری سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم بھی آئے اس ماہ محرم کے آغاز میں اپنے امام سے اذن دخول کہ میں داخل ہو سکتا ہوں کیا اس حریم کے اندر؟ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں وارد ہو جاؤں؟ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں فیض یاب ہو جاؤں؟ اس عشق سے، اس محبت سے، اس جام محبت سے آپ مجھے سیراب کریں گے؟ اور اس دست گدائی کو انسان جو ہے اپنے امام کے سامنے جو ہے وہ پھیلائے اور اسے سائل کی طرح، ایک گدا کی طرح، ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگے، سوال کرے. یہ چیز جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ اپنے امام سے مانگیں گے، طلب کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو دی جائے گی. جب امام دیکھیں گے یہ شخص واقعاً مجھ سے محبت کرتا ہے، واقعاً اس محبت میں اضافے کا طلبگار ہے،
ہم سب الحمدللہ خدا نے ہم کو توفیق دی ہے کہ اپنے امام سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہے جو ہم کو اس فرش عزا پر لے کر آتی ہے، لیکن اس میں اضافہ چاہیے، ہمیں اور چاہیے، کیونکہ اس کے درجات جو ہیں وہ کم نہیں ہیں. ایک درود بھیجے محمد علیہ. میں اذان کہتا رہا مجھے. بس اس مطلب اس کا ذکر کیا گیا کہ امام علیہ السلام سے میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ یرون مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھتے ہیں. اس سے جو چیز، جو نقطہ، جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ جب ہم کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کے اندر، اپنی رفتار کے اندر بہت زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر فرض کریں کہ آفیسز کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگائے جائیں، اور ایک آفس ہے جس میں کیمرے نہ لگائے جائیں، وہاں پہ جو ورکرز ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کا جو سٹاف ہے، جب وہ دیکھے گا کہ مسلسل مجھے جو ہے کیمرے دیکھ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کام کرے گا. اور ایک ایسا سٹاف ہو کہ جس کو معلوم ہو کہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خاص موقعوں پہ جو ہے کوئی ممکن ہے راؤنڈ پہ آ جائے، وَإِلَّا عام حالات کے اندر ہر وقت مجھے دیکھا نہیں جا رہا. دونوں کے کام کرنے کے اندر فرق ہو جائے گا. جو یہ سمجھے گا، جس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، وہ اپنے کام کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، اپنی رفتار اور گفتار کو، اپنے جو بھی اس کو کام سپرد کیا گیا ہے، جو اس کا وظیفہ ہے، جو اس کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اس کو دیکھے گا کہ مجھے چونکہ دیکھا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ میرے جو پروموشن ہے، میرے جو آگے بڑھنا ہے، میری جو ترقی کے درجات ہیں، اس پہ منحصر ہوں کہ میں کس طرح سے وہ کام انجام دیتا ہوں، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. اگر اچھی طرح سے انجام دوں گا تو یہ ساری چیزیں جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، کل کو یہ چیز جو ہے میرے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہے. تو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دیکھا جا رہا ہے. یرون مقام، اے امام آپ مجھے دیکھتے ہیں، میرے مقام کو دیکھتے ہیں. بعض روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ ہمارے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد اور اسی طرح سے ہمارے زمانے کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو جب ہم کو معلوم ہے، اور بالآخر خدا تو ہے ہی جو ہر وقت جو ہے وہ حاضر اور ناظر ہم سب کو دیکھ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے اور اس پہ جو ہے فکر کرتا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کا عمل ہوتا ہے اس میں، اور اس توجہ کے بغیر جو عمل ہوتا ہے اس میں فرق ہوگا. اگر ہم توجہ کریں گے اس بات کی طرف تو مراقبہ کی حالت کے اندر آ جائیں گے، مراقب ہوں گے، اپنا خیال رکھیں گے. مراقبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی کیئر کرے کہ دیکھو میں کہیں غلط کام تو نہیں کر رہا، کہیں غلط جگہ پہ تو میرا قدم نہ اٹھ جائے، کوئی غلط بات تو میری زبان سے جاری نہ ہو جائے. تو انسان ان ایام کے اندر، خاص طور پر جب اس فرش عزا پر آتا ہے، ان ایام کے اندر جب اپنے آپ کو متصل کرنا چاہتا ہے اپنے امام سے، تو اس مطلب کی طرف جو ہے خاص توجہ دے. اب توجہ کس بات کی طرف دینی ہے اس کو کہ میں عزاداری کے اندر اس پورے جو یہ فرش عزا جو بچھایا گیا ہے، یہ پورا سسٹم جو ہمارے لیے جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے بنایا گیا ہے، میں اس کے اندر وارد ہونا چاہتا ہوں. تو اب میں عزادار کے طور پر چند ایام کو جو ہے جو مخصوص ہے، مثلا محرم و سفر کے ایام، اس کے اندر اپنی زندگی گزاروں گا. تو عزادار کے طور پر میں اس کو گزارنے کی کوشش کروں، اس بات کی طرف انسان جو ہے وہ متوجہ ہو. جب متوجہ ہوگا، جب متوجہ ہو کے جو ہے اپنی زندگی کو گزارے گا، ان ایام کو گزارے گا، اس میں اور بغیر توجہ کے جو ایام گزارے جائیں گے اس میں بہت فرق ہوگا. یہ توجہ زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق انسان کی زندگی میں ایجاد کر دیتی ہے. اس توجہ کے ساتھ انسان سب سے پہلے تو جو ہے عزاداری کے اندر جو ہے وارد ہو. دوسرا، اس بات پر توجہ کرے کہ یہ عزاداری عبادت ہے. جب عبادت ہے، اور کیوں عبادت ہے، خود جو ہے ہمارے پاس دلائل ہیں، موجود ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ جو شاعر اللہ ہے اس کی انسان جو ہے تعظیم کرے کہ یہ تقوی قلوب میں سے ہے، تقوی کی نشانی قرار دیا گیا. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل جو ہے متقی ہے، تقوی الہی اس کے اندر ہے نہیں، تو دیکھو کہ شاعر اللہ کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. خوب، اس سے بڑھ کر کون سا شاعر ہوگا؟ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ جو علامات خدا ہیں، خدا کی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے. عاشورہ کا یہ واقعہ، کربلا کا یہ واقعہ، اس سے زیادہ وہ کون سی بڑی نشانی ہوگی کہ جس سے ذریعے سے جو ہے انسان جو ہے اپنے خدا تک پہنچتے ہوں. یعنی وہ واقعہ، وہ یہ جو پوری تحریک ہے، جو پوری نہضت ہے، جو پورا قیام ہے، اس کے ذریعے سے جتنی ہدایت ہوئی انسانوں کی، شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت ہوئی ہو پوری تاریخ کے اندر. اس واقعے نے کتنے ہی لوگوں کی ہدایت کی ہے. اس امام علیہ السلام کو آگے مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ آپ جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں. اس ذریعے سے جو ہے امام علیہ السلام کے ذریعے سے جو انسانوں کی ہدایت، بس یہ جو ہے کیا ہے، انسانوں کو خدا تک لے جاتا ہے، انسانوں کے دلوں میں خدا کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کرتا ہے. یہ نشانی اللہ ہے، شاعر اللہ میں سے، اور اگر اس کی تعظیم کی جائے تو انسان کے قلوب کے، تقوی قلوب کی جو ہے وہ نشانی ہے. بس عبادت، جب عبادت ہے تو اس کا عبادت کے اندر کیا چیز شرط ہے؟
کب وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اور کب وہ عبادت. اگر میں ایک فعل کو نماز کو انسان جو ہے پڑھتا ہے, نماز جو ہے ایک فعل عبادی ہے, عبادت ہے, اور اس سے بڑھ کر یعنی اس کے جو واضح ترین مصداق جو ہے عبادت کا نماز ہے. لیکن اسی نماز کو اگر میں بغیر نیت کے پڑھوں تو کیا عبادت ہوگی؟ نہیں, عبادت نہیں ہوگی. اگر میں اس کو قربتاً اللہ نہ پڑھوں, خدا کی طرف جانے کے لیے اس کو قرب اختیار کے لیے نہ پڑھوں, تو پھر کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ نہیں ہے. بس عبادت اگر ہے تو نیت کے ساتھ ہونی چاہیے. نیت کیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے خدا کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہوں. یہ عزاداری بھی اسی طرح سے کہ جب میں اس عزاداری کو انجام دوں تو اس کو قرب خدا کے لیے اس نیت کے ساتھ جب میں اس کو انجام دوں گا اور توجہ کے ساتھ جب اس میں وارد ہوں گا, تو اس کا جو پھر تقدس ہے اس کا میں خیال رکھوں گا, اس کے آداب کا خیال رکھوں گا, اس کی شرائط کا خیال رکھوں گا. عزادار جو ہے, جب دیکھیں میں عزادار ہوں, خود اس مطلب کو جو اپنے ذہن کے اندر لے کے آئے گا کہ عزادار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کے غم کے اندر غمگین ہوں. اگر آپ اس چیز کو نکال دیں تو عزاداری کا کیا مطلب باقی رہ جاتا ہے؟ میں عزا کے اندر ہوں کسی کی, اس کا مطلب میں حالت غم کے اندر ہوں. اگر یہی چیز جو ہے میری رفتار و گفتار کے اندر ظاہر نہ ہو تو پھر میں کس قسم کا عزادار ہوں؟ اگر انسان کے گھر میں کسی کی موت واقع ہو جائے, اگر کسی کے والدین کی, کسی کے جو ہے بھائی کی, کسی کی جو ہے نزدیکی افراد کی کسی کی جو ہے, تو اس کو کوئی کہنے نہیں آتا کہ تمہارے جو ہے تمہیں رونا ہے, تمہیں گریہ کرنا ہے, تمہیں جو ہے وہ نہیں, وہ خود بخود جو ہے اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں, خود بخود وہ غمگین ہو جاتا ہے, خود بخود وہ اس طرح اس کی رفتار و کردار ہو جاتی ہے کہ بس سامنے والا جو کہ عزادار نہیں بھی ہے, جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے کہ چونکہ یہ عزادار ہے, چونکہ یہ حالت غم کے اندر ہے, ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کیا جاتا, حالانکہ وہ شخص وہ عزادار نہیں ہے, لیکن جس شخص کو کے پاس آ رہا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے, چونکہ وہ عزادار ہے تو وہ بھی اس کو بات کا خیال رکھتا ہے. ہم اس وقت جو ہے وہ عزادار ہیں, اس بات کا خیال رکھیں, ان آداب کا انسان جو ہے خیال رکھے کہ حتیٰ ہمارے لباس کے اندر, ہمارے مختلف چیزوں کے اندر, ہماری ظاہری چیزوں کے اندر, دلوں کی حالت کے اندر بھی, دونوں چیزوں کے اندر سے جو ہے یہ چیز سامنے نظر آنی چاہیے کہ ہم کسی کے غم کے اندر ہیں. ایسا نہ ہو کہ فقط جو ہے مجلس کی حد تک یہ چیزیں ہم کو نظر آئیں, یہ آداب ہم کو نظر آئیں, اور اس کے بعد جیسے ہماری زندگی جو ہے ایک نارمل زندگی. جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو یہ یاد کرواتا رہے گا کہ میں کس کی آزادی, ایام کون سا ایام ہے, جتنا زیادہ اس بات کو انسان اپنے آپ کو یاد کرائے گا, اس کو دل سے اپنے گزارے گا, اور اس سید الشہداء کی اس عظیم مصیبت کو یاد کرتا رہے گا, اور اس کے ذہن میں جیسے یہ خیال آئے گا, جیسے یہ یاد ہوگی, اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ رفتار اور گفتار جو ہے اس کے مطابق ہوتی چلی جائے گی. بس اس مراقبے کی اور اس اپنے اس دل کے خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان مراقب رہے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو کہ صاحب ازا ہیں. صاحب ازا کون ہے؟ صاحب ازا میں اور آپ تو نہیں ہے. صاحب ازا امام زمانے کا امام ہے, وہ صاحب ازا ہے, اور ہم ان کو پرسہ دینے کے لیے اور ان کو پرسہ دینے کے لیے پرشہ ازا بچھاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم صاحب ازا کو پرسہ دیں, اور جب وہ صاحب ازا ہمارے دلوں کی جانب متوجہ ہو تو دیکھیں کہ اس کے اندر تو کوئی غم نہیں پایا جاتا, اس کے اندر تو آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو ظاہر ہے کہ وہ یہ چیز ان کو گرا گزرے گی. اور ہم نہیں چاہتے کہ کبھی بھی ہمارا امام, ہمارا صاحب ازا جو ہے ہم سے ناراض ہو. بس اس مراقبے کی بہت زیادہ انسان کی ضرورت ہے. اس بات کا خاص طور پر ان آداب کے اندر سے ایک چیز ہے جو ظاہری طور پہ آداب ہے, دوسرا خلوص کے ساتھ انسان اس میں وارد ہو. جب انسان کسی عبادت کو انجام دیتا ہے تو نیت کے اندر کیا بیان ہوا کہ انسان جو ہے قربتاً اللہ اس کو انجام دے, کہ میں خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں, خالصتاً للہ اس عمل کو انجام دیا جائے, اس عبادت کو, اس عزاداری کے ذریعے سے میں خدا کا قرب چاہتا ہوں. جو لوگ اس فرش اعضاء کو بچھانے والے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہاں پہ جہاں دنیا کے کسی گوشے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے, خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وہ لوگ جو کہ صاحب فرش اعضاء ہیں, خدا ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ ہم اس فعل کے اندر تقرب خدا چاہتے ہیں, خالصتاً یہ کام. جو آ رہے ہیں اس فرش اعضاء کے اوپر, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کس نیت سے آ رہے ہیں. اور جو شخص اس منبر پہ بیٹھا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو خدا کے لیے انجام دے, اس نیت کے ساتھ کہ مجھے خدا کا قرب اس سے اختیار کرنا ہے. بس یہ چند نکات جو ہیں وہ اس عزاداری کے حوالے سے, اس کے آداب کے حوالے سے جس پہ توجہ کرنا ضروری ہے. عزاداری کی حوالے سے ایک اور اہم نقطہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے موضوع سے جو کہ حسینیت, جس کو قرار دیا گیا کہ حسینیت کیا ہے, وہ نصیحت الہی ہے, وہ واحد نصیحت الہی ہے. اس کا ربط بھی جو ہے یہیں سے انسان کو جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے. عزاداری کی ماہیت کیا ہے کیا, یہ حقیقت کیا ہے عزاداری کی؟ دیکھیں عزیزان محترم, یہ واقع کربلا کے اندر دو اہم رکن پائے جاتے ہیں.
دو مختلف اسٹیجز کے اندر ترتیب وار. پہلا وہ کام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے سرزمین پہ یہ جو پورا سفر تھا مدینہ سے جو سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو عاشور کے دن جو منتہی ہوتا ہے، یہ پورا سفر ہے اور وہ شہادت میں منتہی ہوتا ہے. اس کے اپنے اہداف ہیں، اس کے اپنی خصوصیات ہیں، اس میں شرکت کرنے والوں کی صفات ہیں کہ کون لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، کون لوگ مد مقابل ہیں، کون لوگ امام علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایک جگہ پر. اس کے بعد کا اسٹیج جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا اگر کام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا کام ہے، تو دوسرا جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کا کام ہے. وہ کار حسینی ہے، یہ کار زینبی ہے. دونوں ضرورت ایک دوسرے کے لیے، اگر وہ کار زینبی نہ ہو تو کار حسینی جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا اور اس کی جو تاثیر ہے وہ نہیں ہو پائے گی، وہ تاریخ کے اندر کھو جائے گا، گم ہو جائے گا، جس طرح سے بہت سارے واقعات گم ہو گئے اور اس کی تاثیر نہیں ہو پائے گی. بس وہ کار زینبی بھی ضروری ہے کہ جو اس مقصد حسینی کو جو ہے باقی رکھتی ہے، اس کو آنے والے نسلوں تک پہنچاتی ہے اس پیغام کو. یہ کار حسینی اور یہ کار زینبی، ان دونوں کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں اور اس پر جو ہے اس پورے واقعے کے اوپر میں اس پورے چیز کے اوپر جو ہے پھر عزاداری کرتا ہوں. فقط عاشور تک منتہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کو بھی مجھے مد نظر رکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر اس پورے واقعے کو لے کر اپنی ذمہ داری کا جو تعین کرنا ہے کہ اس کار حسینی کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے اور کار زینبی کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے. عزاداری جو ہے وہ حسینیت کا فقط ایک پارٹ ہے. وہ کیا پارٹ ہے؟ وہ کون سا حصہ ہے؟ عزادار کیا ہوتا ہے؟ جو جس طرح سے بیان ہوا کہ عزادار حالت غم کے اندر ہوتا ہے. میں اس وقت جو ہے اس میرے ایک معشوق کی، میرے ایک محبوب کی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس ولی اللہ کی، میرے امام کی شہادت واقع ہوئی. اس پر میں غمگین ہوں، اس پر میں محزون ہوں، اس کا میں اظہار کرتا ہوں. خود اپنے قلب کے اندر غمگین ہوتا ہوں اور پھر نہ فقط اپنے قلب کے اندر اپنی حالت اندرونی میری یہ ہوتی ہے، اپنی باطنی حالت میری یہ ہوتی ہے کہ میں غمگین ہوں، بلکہ اس کا اظہار کرتا ہوں، پورے زمانے کو بتاتا ہوں، علی الاعلان بتاتا ہوں کہ میں کسی کے غم کے اندر جو ہے وہ غمگین ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ کار زینبی ہے. بی بی زینب نے اس کو پورے زمانے کے لیے جو ہے وہ بتایا ہے. میں نہ صرف یہ کہ اپنے حد تک جو ہے وہ چھپ کے گریا، نہیں، علی الاعلان. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ اصل سیرت زینبی ہے جس کی ہم جو ہے وہ اس کی تاثیر کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. بس ایک وہ چیز ہے کہ جو حالت غم کو میرے قلب کے اندر ہونا چاہیے اور اس کو علی الاعلان مجھے جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان اہداف کا جو امام حسین علیہ السلام کے جو ہیں، جو اس قیام کے اندر جو اہداف تھے، اور پھر وہ لوگ جو اس قیام کے اندر جو شریک ہوئے، ان کی جو صفات تھیں، اس کو جب میں اپناؤں گا، ان اہداف کی جانب جو حرکت کروں گا ان صفات کے ساتھ، اگر میرے اندر وہ صفات نہیں ہوں گی تو میں وہ کار حسینی انجام نہیں دے پاؤں گا. ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جن لوگوں کو آنے کی اجازت دی، ان کے اندر خاص صفات تھی. ہر آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس کا بھی دل چاہا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملحق ہو گیا. نہیں، امام علیہ السلام نے چنا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، تم نہیں آ سکتے ہو. فقط پاک لوگوں کو اس کے اندر، اس کام کے اندر جو ہے وہ چنا گیا ہے. بس انسان جس طرح سے شروع میں بیان کیا کہ دوبارہ تکرار کروں کہ اس نے دخول کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام سے طلب کریں کہ کیا میں آ سکتا ہوں، کیا میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. اس چیز کو انسان طلب کرے. بس اگر میں شامل ہونا چاہوں گا تو امام علیہ السلام کیا کہیں گے کہ اس کار حسینی کے لیے صفات، ان لوگوں کی صفات چاہیے کہ جو اس انصار حسین علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے اندر جو کیا صفات پائی جاتی ہیں ان کو مجھے اپنے اندر اپنانا ہوگا. بس یہ عزاداری سے ہٹ کر ایک چیز ہوگی. عزاداری کیا ہے کہ میں غمگین ہوں قلب کے اندر اور علی الاعلان اس کا اظہار کرتا ہوں، اور اس کے آداب ہیں، اس کے اندر خاص جو ہے وہ اس کی رعایت کرنا میرا ذمہ داری ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کہ ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کیا تھے، کیوں آپ نے قیام کیا، اور پھر وہ افراد جو اس راستے کے اندر آپ کے ساتھ ہیں، اس کاروان کے اندر جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ان کی صفات کیا ہیں، وہ بھی مجھے اپنے اندر اپنانی ہوں گی. یہ اگر چیز ہو جائے، یہ کام اگر میں کر سکوں تو میں حسینیت جو پھر میں نے اپنی زندگی کو حسینی بنانا شروع کیا. یہ حسینیت جو ہے اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ آیت کے اندر کیا ارشاد ہوا؟ فرمایا کہ کہہ دو قل انما اعظکم بواحدہ، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو میں تمہیں فقط اور فقط ایک چیز کی جو ہے وہ نصیحت کرتا ہوں، فقط ایک چیز کی نصیحت اور کچھ نہیں. وہ ایک کام کیا ہے اگر تم کر لو؟ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، کہ تم خدا کے لیے قیام کرو، للہ، بس ایک چیز اور کچھ نہیں چاہیے. اور یہی حسینیت ہے. اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ حسینیت ہے کیا در حقیقت، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ قیام للہ. اب یہ قیام للہ جو ہے وہ
کس حالت کے اندر ظاہر ہوگا؟ ہمیشہ ایک ہی صورت میں نہیں، اس کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کی گفتگو ہے کہ اس کی کیا شرائط ہوں گی، اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، اور یہ کس طرح سے جو ہے ہماری ذمہ داری، کس طرح سے اس کو انجام دیا جائے گا۔ اس نصیحت الہی کو، اس موعظہ الہی کو ہم کس طرح سے انجام دیں گے اپنے اس زمانے کے حالات کے حوالے سے، کہ اس زمانے کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں کس طرح سے قیام للہ ہوگا، کس طرح سے وہ حسینیت جو ہے یہاں پہ پیادہ ہو سکتی ہے، کس طرح سے اپلائی ہو سکتی ہے۔ یہ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کی گفتگو ہے، اور خدا نے ہم کو توفیق دی۔ درود میں جو محمد و میزان محترم، عرض ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام علیہ السلام کو ان ایام کے اندر فرصت دیں، صاحب اس زمانے کے جو صاحب ہیں امام زمان، ان کو فرصت دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم امام زمانہ کو آپ کے جد کا فرصت دیں، شاید بہتر ہو کہ اگر ہم اپنا قرب کو اختیار کرنا چاہیں، اپنے امام سے نزدیک ہونا چاہیں، تو اس سے پہلے کہ آپ کے جد کا آپ کو پرسہ دیں، آپ کے جد کی والدہ کا آپ کو پرسہ دیا جائے۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ ہم اصحاب امام کا ذکر کریں، امام علیہ السلام کا ذکر کریں، اپنے دلوں کو اگر ہم مدینہ کی جانب لے جائیں، اس مدینہ کے اندر ایک گھر تھا، یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے، اس در کے آگے احترام کے ساتھ دق الباب کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تم پر، تم لوگ جو کہ اہل بیت نبوت ہو۔ سلام کے بغیر، دق الباب کے بغیر اس در سے کے اندر وارد نہیں ہوا کرتے تھے۔ اپنے اس احترام کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، دیکھو اس گھر کا احترام کرنا، دیکھو اس گھر کا احترام اس کے مکینوں کی وجہ سے ہے، ان مکینوں کا احترام کرنا، وہ لوگ جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کا احترام کرنا، دیکھو کہیں ان کی توہین نہ ہونے پائے، دیکھو کہیں ان کی اذیت و آزار نہ دینا، ان کو اذیت دینا، ان کو آزار دینا ایسا ہی ہے جیسے تم نے مجھے اذیت دی، تم نے مجھے آزار دیا۔ عزیزان محترم، عجیب ہے، ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسی دروازے پر جہاں پہ آپ تک الباب کر کے وارد ہوا کرتے تھے، کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں پر دیکھا گیا کہ کچھ لکڑیوں کے انبار ہیں، آخر اس دروازے پر لکڑیاں کیوں لائی گئی ہیں؟ کیا تعلق ہے اس دروازے کا لکڑیوں سے، کیوں لایا گیا؟ کہا کہ یہاں پہ آگ لگائی جائے گی، آخر اس دروازے پر کیوں آگ لگائی جائے گی؟ کہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ رسول اللہ احترام کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، اس نے دخول مانگتے تھے، داخل ہونے سے پہلے یہ اذن طلب کرتے تھے، یہاں پہ کیوں آگ لگائی جائے گی؟ کہا کہ اس در کو جلایا جائے گا، اس گھر کو جلایا جائے گا، کہا کہ اس کے اندر تو نبی کی بیٹی موجود ہے، کہا کہ نہ فقط اس گھر کو جلایا جائے گا، جو بھی اس گھر میں ہے اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ آگ کو روشن کیا گیا، اس در کو جلایا گیا، اس در کے پیچھے ایک ماں ہے، اس در و دیوار کے پیچھے ایک ماں ہے۔ ایسان محترم، نہیں معلوم کہ کس طرح سے ہم پرسہ دیں، ایسان محترم نہیں معلوم کس طرح سے اس صاحب غم کو اس کی ماں کا پرسہ دیا جائے۔ شاہد امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینا آسان ہو، لیکن کس طرح سے امام زمانہ برداشت کرتے ہوں گے، کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے۔ ایزان محترم، محرم کا آغاز ہوتا ہے، اس سفر کربلا کا، اس کاروان کی جو رواں دوا ہے، ایک مقام آتا ہے، ایک مقام پر امام علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے، کچھ لوگ نظر آتے ہیں، امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے سواریوں
کچھ خبر لے کر آئے، کہتے ہیں ہاں امام علیہ السلام ہم کوفہ سے آ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کوفہ کی کیا خبر؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو تنہائی میں بتایا جائے یا سب کے سامنے بتایا جائے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے صحابیوں سے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں اے امام بس کیا بتائیں، جب ہم کوفہ سے آ رہے تھے مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کے پیروں میں رسن باندھی گئی تھی اور ان کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ اے دنیا، مسلم کے بعد، ہانی ابن عروہ کے بعد کیا باقی رہ گیا اس دنیا کے اندر؟ امام علیہ السلام مسلم اور ہانی پہ گریہ کرتے ہیں۔ عجیب ہے مسلم کی یہ شان و شوکت کو دیکھیں۔ امام علیہ السلام کا یہ جملہ کتنا عظیم جملہ ہے کہ اے ہانی، اے مسلم، تمہارے بعد اس دنیا میں کیا رہ گیا ہے؟ عجیب ہے مسلم ابن عقیل کی ذات، جو بھائی ہیں، جن کو اپنے بھائی کا خطاب دیا، کہا کہ تم فقیہ ہو، میرے بھائی ہو، میرے معتمد ہو، کوفہ کی جانب بھیجتے ہیں مسلم ابن عقیل کو۔ مسلم ابن عقیل آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ہانی ابن عروہ کو اسیر کر لیا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل دارالامارہ کی جانب جاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ابن زیاد دھوکے اور فریب سے لوگوں کو پراکندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سردار قبائل کو دھوکے اور فریب کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کر کے تم لوگوں کا بیت المال سے جو تم لوگوں کا وظیفہ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ سرداران قبائل، یہ لوگ آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مسلم ابن عقیل کے اطراف جمع ہیں۔ باپ آتا ہے اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے، بھائی آتا ہے اپنے بھائی کو لے جاتا ہے، بہن آتی ہے اپنے بھائی کو، اس طرح سے زوجہ اپنے شوہر کو لے جاتی ہے۔ کہ کر کے کیا کہتے ہیں مقتل کے اندر، تاریخ کے اندر یہ الفاظ ثبت ہوئے، کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اے بھائی، اور لوگ بھی تو ہیں امام علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے والے، اور لوگ ہیں جو فدا کر لیں، تم آ جاؤ۔ ہر انسان اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو یہ کہہ کے کر لیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آتا ہے، مسلم ابن عقیل وارد مسجد ہوتے ہیں، 30 لوگ ہیں، نہیں معلوم ہزاروں لوگوں میں سے کہ جنہوں نے خط لکھے تھے، ہزاروں لوگوں میں سے جنہوں نے بیعت کی، 30 لوگ ہیں کہ جو نماز کے اندر آپ کے پشت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ان 30 لوگوں میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا، تنہا مسلم ابن عقیل تنہا ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص بھی ہے جو نظر نہیں آتا۔ مسجد سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس گلی کے اندر، اس کوچے کے اندر، اس تاریک کوچے کے اندر، کوفہ کی اس گلی کے اندر کہاں جائے تو کہاں جائے؟ سر گردہ ہے، سر جھکا دیتے ہیں، ان گلیوں کے اندر گھومنا شروع کرتے ہیں، در بدر گھومتے ہیں، یہاں تک کہ وہ در نظر آتا ہے کہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک ماں ہے کہ جو اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے۔ جب مسلم ابن عقیل اس در پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خاتون، کیا کچھ پانی مل سکتا ہے؟ وہ خاتون آتی ہے اور پانی پلاتی ہے۔ جب مسلم ابن عقیل پانی پی لیتے ہیں اور تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ خاتون کہتی ہے اے شخص، تو نے پانی تو پی لیا، اب جاتا کیوں نہیں؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کوفے کے حالات کے صدر خراب ہے؟ مسلم ابن عقیل اب کیا جواب دے؟ کہتے ہیں خاتون میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرا تو یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میری تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ عجیب مظلومیت ہے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم کا اس کوفہ میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جب وہ عورت یہ سنتی ہے، جب یہ خاتون یہ سنتی ہے، سوال کرتی ہے کہ اے شخص بتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ فرماتے ہیں خاتون مسلم ابن عقیل، امام کا سفیر۔ جب وہ خاتون یہ سنتی ہے، کیا مردانگی تھی اس خاتون کی، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، لیکن آپ کو بلایا، کہا مسلم اے میرے مولا اندر آ جائے، گھر کے اندر بلایا، آپ کی خاطر مدارات کی۔ لیکن یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس شخص کا، اس خاتون کا وہ بیٹا آتا، بالآخر دشمن تک اطلاع جاتی ہے، محاصرہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، عجیب جنگ ہوتی ہے، مسلم تک و تنہا لڑتے ہیں، لیکن بالآخر ایک شخص تک و تنہا ہو ایک لشکر کے مقابلے میں کتنا لڑتا ہے، آخر زخمی ہو جاتے ہیں، زخموں سے کتنے چکنا چور ہیں۔ اب یہ لشکر آپ کو بزدلانہ طور پر اسیر کر لیتا ہے، دارالامارہ لے جایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام تو بعید نہیں ہے کہ جو کیوں امام مسلم عقیل کے بعد کہتے ہیں کہ اے مسلم تمہارے بعد زندگی میں کچھ باقی نہ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ چند شباہت عجیب شباہت ہے جو مسلم عقیل اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ عجیب ہے مسلم ابن عقیل کی وہ شخصیت، جب امام علیہ السلام جب تک وہ تنہا رہ جاتے ہیں عاشور کے دن، تو سب سے پہلے جس کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں یا مسلم ابن عقیل کہاں ہو تم لوگ؟ کیوں؟ جب امام تم
آتا ہے تو تم لوگ جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ ساحل پر وہ افراد جو کہ بے سر کے جو لیٹے ہوئے تو ان کے جسموں کے اندر حرکت ہونا شروع ہوتی ہے. شاید بتانا چاہتا ہے امام اس طرح سے نہ کہے، ہم اب بھی آپ کی خدمت میں ہیں. اسی طرح یہ وہ شباہت ہے جو مسلم عقیل کے اندر پائی جاتی. پہلی وہ شباہت، وہ کیا شباہت ہے؟ وہ تک و تنہائی، وہ غربت جو امام علیہ السلام بھی جس طرح سے آخری وقت میں کس طرح سے تک و تنہا رہ جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں. یہ مسلم بھی اس کوفہ کے اندر غریب ہے، تک و تنہا ہے. دوسری وہ شباہت کہ امام علیہ السلام جس طرح سے امام علیہ السلام تشنا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. مسلم نے عقیل آخری وقت میں کہتے ہیں مجھے پانی مل جائے، پانی لایا جاتا ہے لیکن آپ کے زخموں کی وجہ سے آپ کا خون اس پانی کے اندر چلا جاتا ہے، پانی نہیں پی پاتے، دوبارہ سے پانی مانگتے ہیں، دوبارہ سے وہ آپ کو ایک جام دیا جاتا ہے، دوبارہ سے وہ پانی جو ہے آپ کے خون سے رنگین ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ شاید یہ پانی مسلم کی قسمت میں نہیں ہے، اس پانی کو پھینک دیتے ہیں. امام علیہ السلام بھی تشنا اس دنیا سے جاتے ہیں، مسلم عقیل بھی تشنا اس دنیا سے جاتے ہیں. امام علیہ السلام کو، امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پر گھوڑے تک چلائے جاتے ہیں، آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں. آپ کے بھائی مسلم کو دارالمعارف کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے. وہ شخص جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، وہ شخص جس کے ہاتھ بندھے، سوچے جب وہ زمین پر آیا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. مسلم جب زمین پر آتے ہیں تو ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے. لیکن میں دس بستہ مسلم کی خدمت میں کہوں گا آپ کی بہت شباہت ہے آپ کے امام سے، لیکن اے مسلم جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو کوئی بہن تو نہ تھی جو آپ کو دیکھ رہی ہو، کوئی بہن تو نہ تھی. یا الہی یا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا تیرے واسطہ اس گریوں کا، اس اشک کا، ان آنسوؤں کا، ہمیں آنسوؤں کے ذریعے سے، ان اشک کے ذریعے سے تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں امام علیہ السلام کے اصحاب انصار میں شامل فرما، ہمیں ان کا قرب عطا فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی رضایت نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اس زمانے کے امام کے ساتھ اس خون پاک کا بدلہ لیں گے، اس کا انتقام لیں گے. اے خدا اس زمانے کے اندر جو سخت حالات میں مومنین اور مومنات دوچار ہیں، مشکلات میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. اے خدا محمد اور محمد کے اندر جو لوگ اس محبت کی وجہ سے اسارت کے اندر گرفتار ہیں، مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، جنہیں جبری طور پر گم کر دیا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، خدا اس محبت کا صدقہ اس جلد از جلد ان لوگوں کو رہائی نصیب فرما. اے خدا ہر وہ شخص جو اس دنیا کے اندر تیرے امام کے ظہور کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کا زمینہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے خدا مراج اعظام کی رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. اے خدا اس خون پاک کے انتقام کے لیے جلد از جلد امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما.